اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعن الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ درس علم اخلاق کا آج دوسرا درس ہے۔ کل میں ہم نے علم اخلاق کی اہمیت، انسان کے لیے اخلاق کی ضرورت کیوں ہے، اور علم اخلاق کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ علم اخلاق ہر زمانے میں اخلاق کی ضرورت تھی، لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے فساد اخلاقی بھی بڑھتے جا رہے ہیں، انسان کے لیے مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اخلاق کی ہمیں سخت ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو ایسے میں یعنی علم توحید کے بعد جو شریف ترین علم ہے وہ علم اخلاق ہے، یعنی خدا شناسی کے بعد، عقائد کے بعد سب سے اہم ترین درس جو آج ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ بس علم اخلاق کی اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے، کیونکہ علم اخلاق کرتا کیا ہے؟ علم اخلاق جب آپ اخلاق کی تعلیم حاصل کریں گے تو اخلاق کا کام یہ ہے کہ آپ کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہیں، جو اچھائیاں رکھی ہیں، ان اچھائیوں کو آپ کو باہر نکالنا ہوگا، ظاہر کرنا ہوگا۔ جب آپ اچھائیوں کو ظاہر کریں گے تو آپ میں اور ایک جانور میں فرق ہوگا، چونکہ جانور میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ لیاقت نہیں ہے، صرف انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے کہا گیا کہ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں انسان کیا ہے؟ اشرف ہے۔ اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے اخلاق کو ابھارتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسی زندگی گزارے۔ علم اخلاق یہی تو کہتا ہے کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اس کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ بس انسان کو اخلاق کو ہر دور میں ضرورت پڑی۔ بس علم اخلاق کا خلاصہ کل کے درس میں ہم نے کیا تھا، تو یہ تھا کہ انسان کو علم اخلاق کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو فنا فی اللہ، یعنی مرے تو اللہ کے لیے، اور بقا باللہ، جیے تو اللہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ بس دو ہی باتوں میں علم اخلاق کو آپ سمیٹ سکتے ہیں کہ فنا فی اللہ، بقا باللہ، یعنی جیے تو ہم اللہ کے لیے اور مرے تو ہم اللہ کے لیے۔ اس کے بعد ہم علم اخلاق میں خود شناسی کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کہ علم اخلاق میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ انسان سب سے پہلے یعنی خود سازی سے پہلے خود شناسی ضروری ہے، یعنی تقویٰ اختیار کرنے سے پہلے، اپنے آپ کو سنوارنے سے پہلے خود انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ اور کل میں ہم نے گفتگو کی تھی اور حضرت علی علیہ السلام کی دو حدیثیں ہم آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ افضل المعرفت معرفت الانسان لنفسہ ہی، یعنی بہترین معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے۔ پھر دوسری حدیث مولا متقیان کی یہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے بھی اپنے آپ کو پہچانا بس بتحقیق اس نے خدا کو پہچانا۔ بس خود شناسی مقدمہ ہے خدا شناسی کا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر انسان آج کے زمانے میں ترقی کرنا چاہتا ہے، ایک بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ بلندی اور اس کا کمال اس کو کہاں پہ ملے گا؟ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کے زیادہ مال رکھنا، زیادہ اولاد رکھنا، قوم و قبیلے پر افتخار کرنا، اور یہ کہنا کہ میں بڑی
بڑے خانوادے سے میرا تعلق ہے، میرا خاندان بہت ہی اونچا ہے، بس یہ باتیں کام آنے والی نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک کو، یعنی ان باتوں پر وہ انسان اپنے کو کمال پر نہیں پہنچا سکتا، بس ہاں کمال پر اس وقت پہنچائے گا جب تقوی الہی کل کے ایک واقعہ بھی ہم نے سلمان فارسی کا عرض کیا تھا، اس میں یہی تھا سورہ حجرات میں جو آیت ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، گناہوں سے اپنے کو بچائیں، تب ایسا انسان کمال پر پہنچ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم آج اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کل ہم نے آخری حدیث آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جواب السائل فمل کمال، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک سائل سوال کرنے کے والے کے جواب میں آپ نے فرمایا، سوال کیا تھا؟ فمل کمال، کمال کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ عز وجل و حسن الخلق، یعنی حضرت سے پوچھا گیا کمال کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تقوی الہی اور اچھے اخلاق اختیار کرنا، یہ انسان کے لیے کمال ہے۔ کمال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ سے نزدیک ہو جانا، اللہ سے قربت حاصل کر لینا، اسی کو کمال کہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو آج کے درس میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ اچھے اخلاق کیا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو اخلاق کے بارے میں ہے جو کہ اہم ترین درس ہے۔ آج ہر چیز دنیا میں مل جائے گی، آپ کو شہرت مل جائے گی، دولت مل جائے گی، آپ کو سیاست مل جائے گی، لیکن آپ کو تربیت نہیں ملے گی، آپ کو ادب نہیں ملے گا، آپ کو جو نہیں ملے گا آج کے زمانے میں وہ اچھے اخلاق ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ گھروں میں اچھی تربیت کی جاتی تھی، کیونکہ ماں باپ بھی کچھ دین جانتے تھے، اسلام کی تعلیم سے واقفیت تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج ہم اس قدر اخلاق کے یعنی پستی پہ جا چکے ہیں کہ آج ماں باپ کو وقت نہیں ہے، ماں باپ کو موبائل پر اپنے وقت گزارنا گوارا ہے، لیکن اپنی اولاد جو بگڑ رہی ہے اس کی طرف ماں باپ کو توجہ نہیں ہے۔ لیکن جو اولاد تشنا ہے، جو اولاد آج تربیت کی بھوکی ہے، وہ جب ماں باپ کی طرف دیکھتی ہے تو وہ ماں باپ اپنی زندگی میں بڑے الجھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی درسگاہ آپ کے بچوں کی ان کی ماں کی گود ہے، ان کا اپنا گھر ہے۔ گھر میں اچھی تربیت ہو تو جب سوسائٹی میں، معاشرے میں جب وہ اولاد جائے گی، وہ بچہ جائے گا تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ آج معاشرہ کیوں خراب ہے، سوسائٹی ہماری خراب کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ گھروں میں ویسی تربیت نہیں ہے۔ جس کسی سے ہم پوچھتے ہیں، اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے پوچھتے ہیں تو ان کے پاس وقت نہیں ہے، اچھی باتیں کہنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ بس آئیے آج کے درس میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اچھے اخلاق کیا ہے۔ دیکھیے جب ہم تعریف اچھے اخلاق کی جب ہم معلوم کریں گے تو خود بخود ہمیں بھی ایک توجہ بڑھے گی کہ ہم یہ اخلاق کو اپنائیں۔ انسان کے لیے اچھے اخلاق رکھنا کمال ہے۔ اسلام کی نظر میں اچھے اخلاق رکھنے والے کے چند صفات ہیں، چند اس کے پاس باتیں، خوبیاں پائی جاتی ہیں اچھے اخلاق والے کے۔ کیا خوبیاں ہیں وہ؟ جیسے مؤدب ہو، یعنی ادب والا ہو، دین کے آداب بجا لاتا ہو، دین کے احکام کا پابند ہو، صبر کرنے والوں میں ہو، سخی ہو، پرہیزگار ہو، پاک دامن ہو، تواضع رکھتا ہو، لوگوں سے اچھی گفتگو کرتا ہو، گناہوں سے دوری کرتا ہو، حلال روزی کو طلب کرتا ہو، اور بندگان خدا یعنی اللہ کے بندوں سے وہ خندہ پیشانی سے ملتا ہو۔ یہ ساری کی ساری باتیں اچھے اخلاق کہلاتے ہیں۔ جب ہم یہ باتوں پہ عمل کریں گے
تو اچھے اخلاق ہم میں پیدا ہوں گے۔ اچھے اخلاق کو ہم دو طرح سے، یعنی اخلاق کو ہم دو طریقے سے ہم تقسیم کریں گے، ایک اچھے اخلاق، ایک برے اخلاق۔ جو انسان اچھے اعمال بجا لاتا ہے وہ اچھے اخلاق رکھتا ہے، جنہیں ہم حسن الخلق کہتے ہیں۔ حسن الخلق یعنی اچھے اخلاق رکھنے والا، یعنی وہ باتیں انسان کے پاس پائی جائے جو لوگ پسند کرتے ہوں۔ جو انسان برے اعمال بجا لاتا ہے، جو لوگ اس کے اعمال کو، اس کے کاموں کو پسند نہیں کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں سوء الخلق یعنی برے اخلاق۔ بس اخلاق دو طرح کے ہوئے، ایک اچھے اخلاق، دوسرے برے اخلاق۔ اچھے اخلاق جو ساری دنیا جس کو پسند کرتی ہو، برے اخلاق جو آج اتنا زمانہ خراب ہونے کے باوجود بھی لوگ برے اخلاق کو پسند نہیں کرتے، اور اس کو عربی میں سوء الخلق کہتے ہیں۔ آئیے اچھے اخلاق کی ہم کو عظمت اور فضیلت جاننے کی ضرورت ہے کہ اچھے اخلاق کی عظمت اور فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن مجید نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ ایک عظیم صفت کے ذریعے سے آپ قرآن میں تعارف کروا رہا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ قلم کی 4 آیت ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے میرے حبیب آپ بڑے اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں، اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں کیا تعارف ہو رہا ہے؟ اچھے اخلاق رکھنے والے نبی کے عنوان سے آپ کا تعارف ہو رہا ہے۔ اے حبیب، اے میرے نبی، آپ تو بڑے اچھے اخلاق پر فائز ہو۔ حضرت سے سوال کیا گیا، ہمارے آخری نبی سے سوال کیا گیا دین سے متعلق کہ دین کیا ہے، چونکہ اسلام ہے نا، یہ اخلاق کی جو تعلیمات ہے وہ اسلامی تعلیمات ہے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ ارشاد فرمائے کہ یا رسول اللہ، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ مد دین، اے رسول دین کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا فقال حسن الخلق۔ بہار الانوار میں اور مختلف حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق ہی کا نام دین ہے۔ دین، اسلام اچھے اخلاق جو اپنے میں رکھتا ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے اس سوال کو 4 مرتبہ دہرایا، مد دین، مد دین، مد دین، دین کیا ہے، تو اس طرح سے 4 مرتبہ دہرایا، اور حضرت نے یہی کہا اچھے اخلاق ہی دین ہے، یعنی 4 مرتبہ میں آپ کا جواب یہی تھا۔ دیکھیے آپ توجہ کریں کہ دین اسلام جو بڑی تیزی سے پھیلا اور بہت کم وقت میں پھیلا، اس کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ آج جو دنیا اسلام پر انگلی اٹھاتی ہے، مسلمانوں پہ انگلی اٹھاتی ہے، اسلام کے تعلیمات پر انگلی اٹھاتی ہے، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اسلام میں کیا چیز ہے، اسلام سے اتنی نفرت لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں، دین میں صرف اور صرف اچھے اخلاق ہیں۔ اسلام میں جو سب سے زیادہ جو آپ کے تاکید کی گئی ہے وہ ہے اخلاق۔ بس یہ اخلاق ہی اسلام کے بڑے تیزی سے پھیلنے کا ایک سبب بنا۔ دین کیا ہے؟ دین محبت سے پروان چڑھا، دین میں نفرت نہیں ہے۔ آج کیوں لوگ دین سے نفرت کرتے ہیں؟ دین تو اچھائیوں کا مجموعہ ہے، دین تو محبت کا نام ہے۔ جب حضرت سے پھر ایک سوال ہوا کہ حل الدین، دین کیا ہے، دیکھیے مختلف طریقوں سے لوگ سوال کرتے تھے۔ تو کسی نے دین کے متعلق پہلے سوال کیا تو آپ نے دین کے متعلق کہا تھا کہ حسن الخلق، یہ اچھے اخلاق رکھنا دین ہے۔ تو پھر سوال کرنے والے نے، دوسرے آدمی نے اس طرح کا سوال کیا کہ حل الدین، دین کیا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں فقال الدین هو الحب، الحب هو الدین۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین ہی محبت ہے اور محبت ہی کا نام دین ہے۔ دیکھیں آپ، اسلام میں محبت ہے، نفرت نہیں ہے، بس دین محبت ہے اور محبت ہی دین ہے۔ آئیے ہم کچھ حدیثوں سے، معصومین علیہ السلام کی حدیثوں سے ہم اچھے اخلاق کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کے متعلق ہمارے معصومین، چہردہ معصومین کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، آپ فرماتے ہیں اچھے اخلاق ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے رات بھر اللہ کی عبادت کی ہو اور دن تمام روزے میں گزارا ہو۔ من حسن خلقہ بلغہ اللہ درجۃ الصائم القائم۔ بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کے جو کوئی اچھے اخلاق رکھتا ہے تو گویا وہ آپ کے عبادت میں رات گزاری ہو اور دن بھر روزے میں گزارا ہو۔ پھر اس کے بعد ہمارے پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق تمام اچھائیوں کی جڑ ہیں، یعنی حسن الخلق راسن کل بر۔ دیکھیے آپ، ہر نیکی کی جڑ اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے متعلق، کہتے ہیں کہ انا احسن الحسن الخلق الحسن۔ یہ بھی بہار الانوار میں یہ روایت ہے۔ دوسرے امام فرماتے ہیں بہترین اچھائی اچھے اخلاق ہے۔ بھائی اگر ہم اچھے اخلاق اپنا لیتے ہیں، اور معصومین علیہ السلام کے بہت سارے حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، تو اچھے اخلاق کا ہم پہ اثر کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہی تو ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اچھائی کا ایک اثر ہوتا ہے، برائی کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھے اخلاق کو اپناتے ہیں تو آپ کے اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق اپنانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے رزق میں اور پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، اپنا کھانا حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ بس امام علیہ السلام بہترین نسخہ پیش کر رہے ہیں، بہترین علاج بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر اپنے رزق میں، اپنے کھانے میں، اپنے روزی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اچھے اخلاق کو اپناؤ۔ اچھے اخلاق اپنانے سے ہمارے روزی میں بھی، یعنی رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ حدیث کیا ہے؟ حسن الخلق یزید فی الرزق، بہار الانوار میں یہ روایت ہے کہ اچھے اخلاق اپنانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچھے اخلاق کی وجہ سے قیامت میں حساب کے موقع پر نیکیوں کا پھڑا جھک جائے گا۔ اس سے اچھی بات کیا ہونی چاہیے؟ اچھے اخلاق کا یہ اثر ہے کہ قیامت میں ہمارے نیکیاں بڑھ جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی۔ بس یہ ہے بہار الانوار میں یہ روایت ہے، بہار الانوار کی 71 والیوم میں، جلد میں یہ حدیث موجود ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے عمر دراز ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی عمر کو طولانی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن جو اسلام بتلاتا ہے وہ کام ہم انجام نہیں دیتے۔ اسلام کہتا ہے کہ دیکھو، اگر اپنی عمر کو دراز کرنا چاہتے ہو تو اچھے اخلاق اپناؤ۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ یعنی پسندیدہ باتوں پر عمل کرو۔ اسلام جو باتوں کا حکم دے رہا ہے ان باتوں پر عمل پیرا ہو۔ حضرت آخری نبی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے تمہیں جنت نصیب ہوگی، پروردگار کی رحمت الہی شامل حال تمہارے ہوگی۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی گناہ یعنی سہون طور پر اگر کوئی گناہ انجام دے دیا ہے تو وہ گناہ اس کے
پاک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اچھے اخلاق اپناتا ہے۔ بس اچھے اخلاق رکھنے والے کی دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ آئیے ہم اب اچھے اخلاق کو جان چکے ہیں کہ اچھے اخلاق کیا ہے، حدیثوں سے بھی ہم معلوم کر چکے ہیں، اس کے اثرات کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب برے اخلاق کیا ہے؟ تو ایک عربی میں کہا جاتا ہے تو عرف الاشیاء ہو بے ازدادہا، یعنی چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ جتنی فضیلت اچھے اخلاق کی ہے اتنی ہی آپ کے مذمت برے اخلاق کی ہے، یعنی برے اخلاق کے نقصانات بھی ویسے ہی ہیں۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ برے اخلاق کا جو اثر ہوتا ہے، برے اخلاق انسان کے نفس کو وحشت میں ڈال دیتے ہیں اور دوسروں سے محبت و الفت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے معاشرے میں دلوں سے محبت و الفت نکل چکی ہے، تو کیوں نکلی آج ہمارے دل سے محبت؟ ہم لوگوں سے کیوں نفرت کرنے لگے ہیں، کیوں محبت کرنے نہیں لگے ہیں؟ اس لیے مولا فرماتے ہیں کیونکہ ہم برے اخلاق کو اپنا رہے ہیں۔ جب برے اخلاق پر آپ عمل پیرا ہوں گے تو آپ کے دل سے محبت اور الفت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے برے اخلاق کی وجہ سے انسان کی زندگی مشکلات میں پڑ جائے گی، انسان پر ہمیشہ کا عذاب آن پڑے گا۔ آپ دیکھیں، ہمیشہ کا عذاب یہ برے اخلاق کو اپنانے سے۔ بس اس کے نقصانات میں اور بھی نقصانات یہ ہیں کہ برے اخلاق والے کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ آپ ایک طرف آپ کے برے اعمال انجام دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دعا بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ میری دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی، میرے گناہ معاف کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو گناہ معاف کرنے سے پہلے آپ کو برے اخلاق سے دوری کرنا پڑے گا۔ جب آپ برے اخلاق اپنانے سے دوری اختیار کریں گے تب آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ برے اخلاق کی وجہ سے انسان کی تمام نیکیاں بھی مٹا دی جاتی ہیں۔ بعضی وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے برے کام ہیں جس کو ہم انجام دینے کے بعد ہماری ساری نیکیاں مٹ جاتی ہیں اور توبہ بھی ہماری قبول نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ بہت برا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم برے اخلاق کو چھوڑیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ بس یہ اچھے اخلاق کو اپنانا اور برے اخلاق سے دوری کرنا کیونکہ ہم چاہتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائے، کمال مطلق سے نزدیک ہو جائے۔ بس انشاءاللہ تعالی آنے والا درس ہمارا نفس کے متعلق ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔